تو دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے، ایک رشتہ صرف ایک ایسا ہے جس میں حسد نہیں ہے، وہ تمہارے ماں باپ کا رشتہ ہے۔ کتنا پاک رشتہ ہے، اس سے زیادہ پاک کوئی رشتہ ہو سکتا کہ جس میں حسد ہی نہ؟ ماں باپ چاہتے کہ بچے آگے بڑھ جائیں، خوش ہوتے، حسد نہیں کرتے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہے، آپ نے کیا، مرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ 2-3 باتیں بتاتا۔ ہر روز ماں سے رشتے کو مضبوط کرنا، صبح اٹھ کے 18 مرتبہ صلوات پڑھو، 18 ٹائمز۔ کیا بول کے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے بولو کہ پروردگار اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے جو مر گئے۔ آپ بولیں گے صلوات کا ثواب سے کیا ملے گا ماں باپ کو؟ صلوات کیا ہے؟ صلوات کا مطلب ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا مطلب ہے کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر۔ یہی ہے نا؟ آپ دعا کر رہے رحمت کی، یہ دنیا کا دستور ہے، جب کوئی دعا کرتا ہے آپ بھی پلٹ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب میں آیا یہاں پہ تو میں سب کو تو نہیں جانتا، مومنین سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولا آپ کو سلامت رکھے، میں نے بھی پلٹ کے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ رکھا، لوگوں نے کہا مولانا آپ پہ اللہ رحمت نازل کرے، میں نے کہا بابا تیرے اوپر بھی رحمت نازل کرے۔ یہ اخلاق ہے، اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے۔ اگر تم نے 18 مرتبہ یہ کہا کہ میں یہ صلوات اپنے مرحوم ماں اور باپ کے بیہاف میں، ان کے بدلے میں پڑھ رہی یا پڑھ رہا، 18 مرتبہ پڑھا، کتنی دیر کا عمل ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ؟ 3 منٹ کے لیے تم نے پڑھا کہ میں نے ماں باپ کے بدلے میں پڑھا اللہ تم ماں باپ پہ رحمت نازل کر۔ دوستو یاد رکھو، ہم نے 18 مرتبہ بولا رحمت کی دعا کی آل محمد کے لیے، اور امام علی اگر ایک دفعہ بول دے، میرا مولا ایک دفعہ بول دے کہ اللہ اس پہ رحمت نازل کرے تو 100% رحمت ہے۔ تو کوشش کرو کہ اچھا جب تم رحمت کی دعا کرو گے نا تو اللہ جب ماں باپ کی لحد میں رحمت کو بھیجتا ہے، ان کی ساری تکلیفوں کو دور کر کے بتاتا ہے کہ کس نے بھیجا، کس کی طرف سے یہ رحمت آئی۔ اللہ اس پردے کو ہٹا کے بتاتا ماں کو کہ دیکھ تیرے بیٹے نے تجھے یاد کیا، تو لحد سے ماں دعا دیتی کہ پروردگار میرے بچے نے مجھے یاد رکھا، تو اس کو یاد رکھ۔ یہ ہے ماں کی دعا۔ ماں جب تک زندہ رہے اس کی خدمت کرو، مرنے کے بعد 24 گھنٹے روزانہ 2 رکعت نماز اپنی ماں کے لیے پڑھو۔ ویری سمپل نماز دے کے جا رہا، پہلی رکعت میں الحم کا سورہ پڑھو اور دوسرا سورہ خل پڑھو، 2 سورے نا، الحم اور سورہ خل، اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر۔ 2 یا 3 منٹ کی نماز ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے کہ 70,000 رحمت کے فرشتے یہ نماز کے بعد تیری ماں کی لحد پہ جائیں گے۔ امیجن کرو یار، امیجن کرو 70,000 اگر رحمت کے فرشتے پہنچ گئے، تمہارے ماں باپ کے درجات بلند ہو گئے۔ نیت کرو مغفرت والدین کی نماز پڑھتا ہوں، بیوی کی تسبیح پڑھو بالکل فجر کی نماز کی طرح، ہاتھوں کو اٹھا لو۔ پھر دیکھو کہ اگر تمہارے کام نہیں بن رہے، جاب کا پرابلم ہے، بزنس کا پرابلم ہے، سٹریس ہے، پریشانیاں ہیں، بچے ایگزامز میں پاس ہونا چاہتے، ہیپی میرڈ لائف کرنا چاہتے، ان ساری چیزوں کے لیے یہ بہترین نماز ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی دعا محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اپنے لیے لے لو۔ اللہ مرنے کے بعد تمہارے ماں باپ کے عمل کے دروازے کو بند کر دیا، لیکن رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کی رحمت کی وجہ سے تمہارے اوپر رحمت آ رہی۔ صلوات پڑھ لے محمد والا۔ یہ وہ عمل ہے تمہیں جو دیا صرف اس لیے کہ مجلس یہ خاتون کی تھی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ بہترین یہ عمل۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ماں باپ کی نیکی ہے جو تمہاری پوری زندگی تمہارے لیے کام آ رہی ہے۔ پوری زندگی جو کام آتی ہے نا وہ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے کام آتی ہے۔ جو تم دنیا میں ترقی کرتے ہو ماں باپ کی وجہ سے ترقی۔ اور ماں باپ کے لیے شب نماز بھی بہترین نماز ہے ماں باپ کو ہدیہ پہنچانے کے لیے۔ وہ تمہارا رشتہ ماں باپ سے ملا ہوا رہتا۔ اور شب نماز اگر پڑھو گے تو تمہارے پاس یقین کی دولت آئے گی۔ یقین سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ آپ رات بھر دعا کر رہے، رات بھر سجدے کر رہے، اور یقین ہی نہیں کہ دے گا نہیں دے گا۔ اس سے بہتر رات بھر سو جاؤ، 2 یقین کے سجدے کر لو۔ 2 سجدے یقین کے کرو، لیکن یقین کو پیدا کرو، بیلیف کو پیدا کرو۔ اگر تمہارا یقین پیدا اسٹرانگ ہو جائے گا نا، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، یو کین ڈو ونڈرز۔ دیوار کے پیچھے کیا ہے بولنا؟ تو دیوار کے پیچھے کیا؟ یہی تو کمال ہے ولایت علی میں، یہی تو کمال ہے مولا علی کی محبت میں
کہ دیوار کے پیچھے کیا انسان بولنے لگتا اگر صحیح محبت آ جائے. ہمارے پاس آج کے دور کی آغائے بہجت کی مثال ہے. آغائے بہجت ابھی آج کے دور کے ہے نا, 8-10 سال پہلے انتقال ہوا. ان کے سامنے سارے حجابات ہٹ گئے تھے, وہ یقین تھا ان کے پاس. یقین آتا کیسے؟ اب میں تاریخ آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے یہ پڑھ رہا. تاریخ کا ایک واقعہ ہے 60 ہجری 60. غور سے سننا, یقین کیا ہے اور یقین محبت علی میں کیسا ملتا ہے, یہ واقعے سے ملے گا آپ کو. 60 ہجری ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا. کوفہ ابن زیاد نیا ظالم حاکم بن کر آیا اور اس نے شیعہ نے حیدر کرار کو گرفتار کر, غور سے سنو, گرفتار کرنا شروع کیا. 3,500 شیعوں کو اس نے جیل میں بھیج دیا, جس میں جناب فیضا کے 4 بیٹے تھے. ابراہیم ابن مالک اشتر تھے, مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی تھا, پورے مولا کے چاہنے والے سب جیل کے اندر ہے. سب سے آخر میں یقین کی بات کر, غور سے سننا آخر تک. ماں کی اطاعت کی وجہ سے یقین کیسے آتا اور کیا نعمت ہے دیکھو یقین. اس نے سب سے آخر میں میثم تمار پہ ہاتھ ڈالا. میثم تمار کون ہے؟ کوفے کا بہت بڑا بزنس مین ہے. اتنا بڑا بزنس مین تھا کوفے کا, اور لیکن پورا بزنس انہوں نے جو کیا تھا نا حلال رزق سے کیا تھا. آپ کو یقین نہیں آئے گا, مجھ سے سوال ہوا تھا کہ آج کے دور, غور سے سنو اب بات آئی ہے میثم کی, سن لو, کہ آج کے دور میں کاروبار میں تھوڑی سی بھی جھوٹ بول سکتے, چلتا ہے چھوڑا سا جھوٹ, تھوڑی بےمانی کر سکتے آج کے دور میں؟ نہیں. میں نے کہا نہیں کر سکتے. اس نے کہا مولانا 21 سینچری ہے, 21ویں صدی ہے, 21ویں صدی میں بغیر تھوڑا سا جھوٹ بولے کوئی بھی اچھا بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا. تو میں نے کہا نہیں, اسلام تو پرمٹ نہیں کر رہا یقین. اس نے کہا کیا امام علی کے زمانے میں کوئی ایسا کاروباری آدمی تھا جو بہت بڑا کاروبار تھا اس کا, اور اس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں, اور کاروبار میں بہت بڑا بزنس مین بن گیا؟ میں نے کہا ہاں تھا. پوچھا کون؟ تو کہا میثم تمار. اس نے کہا میثم تمار کا بزنس کیا تھا؟ میں نے کہا کھجوروں کا. اس نے کہا کھجوروں کا بزنس, اور اتنا بڑا بزنس مین, کھجوروں کا کوئی بزنس ہوتا ہے؟ میں نے کہا یار آج کے دور میں ڈائمنڈز کا جیسا بزنس تھا نا, اس زمانے میں کھجور تھا. جنگ خیبر سے پہلے مسلمان اتنا غریب تھا کہ پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھایا تھا. وہ تو شکر علی کا ادا کرو کہ علی نے فتح کر کے ان کو مالدار بنا دیا. نہیں تو اس نے کہا کھجور کا بھی کوئی بزنس ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ کوفے کے بہت بڑے مال میں میثم تمار کا شو روم تھا. آپ لوگ نہیں انجوائے کرے. میں ایک بات بولوں, مجلس کے بعد مجھے مال کا نام نہیں پوچھنا, یہ نہیں بولنا کہ کوفے کا کون سا مال تھا, میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا. تو اس نے کہا کہ اچھا اتنا بڑا بزنس تھا. اس نے بےمانی نہیں کی؟ میں نے کہا نہیں کی. کیا کوئی کتاب میں ہے کہ میثم نے ایک کھجور بھی بےمانی سے نہیں بیچا؟ غور سے سنو, ایک کھجور بھی بےمانی سے نہیں بیچا. میں نے کہا نہیں بیچا. اس نے کہا کوئی کتاب میں؟ میں نے کہا کتاب میں تو لکھا ہوا نہیں ہے نہیں بیچا. اس نے کہا جب لکھا ہوا نہیں ہے تو اتنے یقین کے ساتھ کیسے بول رہے کہ میثم کا کوئی بزنس میں بےمانی تھی نہیں؟ میں نے کہا یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میثم نے بےمانی سے نہیں بیچا, لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی میثم بیزی ہوتا تھا, مصروف ہوتا تھا, اس کو بازار جانا پڑتا تھا. تو وہ کیا کرتا تھا, جب مصروفیت بڑھ جاتی تو میرے مولا کو بولتا تھا, امام علی کو بولتا تھا کہ یا علی آپ آئیے اور 2 گھنٹے میری دکان پہ بیٹھ کے دھندا کریے. میں نے کہا علی اس دکان پہ کبھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں بےمانی ہو.